آج میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے کانسیپٹ پر کچھ کہوں. آج کا جو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ, اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ریوارڈ ملنے کا زمانہ. یہ بلیف, یہ عقیدہ کہ موت کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جو ایٹرنل ہوگی, یہاں پیراڈائز ہوگی, وہ وہی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. یہاں پر پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں, یعنی لائکس اور ڈس لائکس دونوں ہیں, پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ دونوں قسم کی چیزیں ہیں. نیگیٹو آئٹم اور پازیٹیو آئٹم دونوں یہاں موجود ہیں. اس کے بیچ میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے اور فریڈم دے دی گئی ہے. اب اپنے علم اور اپنی فریڈم کو یوز کر کے, اس کو استعمال کر کے, یا تو آپ اپنے کو کوالیفائی کرتے ہیں یا اپنے کو کوالیفائی نہیں کرتے. اسی پر آخرت میں فیصلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک کلاس ہوتی ہے, ویکلی کلاس, اس کا مقصد ہے ریلیجس انڈرسٹینڈنگ. یہ زمانہ انٹریکشن کا زمانہ ہے, ڈائلاگ کا زمانہ ہے, ڈسکشن کا زمانہ ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کا زمانہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا میں کوئی بڑا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تھا. یہ ڈیولپمنٹ جو آج آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوا؟ یہ ہوا جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا. ایک اسکالر نے رائٹلی کہا ہے کہ our age is the age of communication. اس سے پہلے کمیونیکیشن نہیں تھا, اس لیے کوئی بڑا ڈیولپمنٹ بھی پچھلی ہسٹری میں نہیں ہوا. کمیونیکیشن کے آنے سے ایک بات تو یہ ہوئی کہ لرننگ پروسیس بہت بڑھ گیا. ہر ایک کے پاس کچھ ہوتا ہے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے, کچھ شیئر کرنے کے لیے. لیکن پہلے یہ پروسیس بہت ہی لمیٹڈ حد تک ہوتا تھا. لیکن جب کمیونیکیشن کا زمانہ آیا تو یہ شیئرنگ پروسیس جو ہے ہیومن سوسائٹی میں ان لمیٹڈ حد تک بڑھ گیا. So all these developments are due to the sharing process. ایک دوسرے سے سیکھنا. جیسے کہ یہاں جنتر منتر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک عجیب ڈھنگ کی عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ پہلے زمانے کے آبزرویٹری تھی. وہ آبزرویٹری کیسے بنی؟ وہ بغداد کے ماڈل پر بنائی گئی. بغداد میں وہاں کے مسلم سائنٹسٹ نے آبزرویٹری بنائی جس سے وہ اسپیس کو آبزرو کر سکیں, یعنی ستاروں کے موومنٹ کو, سورج چاند کو. تو اسی آبزرویٹری کے ماڈل پر انڈیا میں جنتر منتر روڈ پر آبزرویٹری بنائی گئی. یہ
گیا بغداد سے علم آیا انڈیا میں، اس طرح سے انڈیا سے علم گیا بغداد میں. وہ کیسے؟ بغداد کے خلیفہ کو معلوم ہوا کہ انڈیا میں ایک پنڈت ہے جس نے ایک بک لکھی ہے جس میں اس نے گنتی کرنے کو آسان کر دیا ہے. پہلے زمانے میں گنتی کرنا بہت مشکل تھا. انہوں نے، انڈیا کے ایک پنڈت نے یہ نکالا کہ 1 پر 0 لگا دو تو 10 بن گیا، ایک اور 0 بڑھا دے تو 100 ہو گیا، ایک اور 0 بڑھا دے تو 1000 ہو گیا. یہ ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا، اس نے سنسکرت سیکھی، اس کتاب کو اسے لیا اور اس کا ٹرانسلیشن کیا عربک لینگویج میں. تو آلدو اٹ واز انڈین نیومرلس بٹ جنرلی اٹ از کالڈ عربک نیومرلس. وائی؟ کیونکہ انٹروڈیوس کرنے کا کام عربوں نے کیا، اور اس کے بعد بہت سائنس میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو رہی تھی جب تک کہ گنتی کا طریقہ یہ دریافت نہیں ہوا تھا. اب کمپیوٹر ایج میں گنتی کے اور طریقے ڈیولپ کر کے بن گئے ہیں. تو بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیئرنگ پروسیس، یعنی انڈیا سے سیکھا عرب نے، عرب سے سیکھا انڈیا نے. اب یہ شیئرنگ پروسیس بہت بڑھ گیا ہے. تو اسی کا ایک اور بھی رزلٹ ہے، وہ ہے ریلیجن میں. یعنی انفارچونیٹلی ریلیجن میں باعث آ جاتا ہے فوراً. ہم میتھمیٹکس میں تو شیئر کرتے ہیں، اسٹرانومی میں شیئر کرتے ہیں اوپن ڈائلاگ کر کے، لیکن جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو وہاں پر باعث آ جاتا ہے، کٹرپن آ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو. جس طرح اوپن ڈائلاگ سائنٹیفک برانچز میں ہوتا ہے، اسی طرح اوپن ڈائلاگ ریلیجن میں بھی ہو، ریلیجن میں بھی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس کے لیے بیسٹ کنٹری ہے، کیونکہ انڈیا میں جو آتا ہے، جو اوپننس ہے، جو ٹالرنس ہے، وہ شاید کسی بھی دوسرے کنٹری میں نہیں. یعنی یہ ایک فیکٹ ہے. میں دنیا بھر میں گیا ہوں، ادھر ادھر پڑھا بھی ہے بہت کچھ. میں پورے کنوکشن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو اوپننس، جو ٹالرنس انڈیا میں ہے وہ کسی بھی ملک میں نہیں ہے. میں کل کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ کل میں حیدرآباد میں تھا. حیدرآباد میں ایک ایسی بات ہوئی جو کم از کم مسلم کنٹری میں تو نہیں ہو سکتی. 57 مسلم کنٹریز میں کبھی بھی ویسا نہیں ہو سکتا جو کل حیدرآباد میں ہوا. اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا اسٹرینتھ کیا ہے اور انڈیا کا خاص یعنی کنٹریبیوشن کیا ہے. کل میں حیدرآباد میں تھا، وہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے پرجنا بھارتی. اس میں سب RSS کے لوگ تھے. RSS کے لوگوں نے یہ آرگنائزیشن بنائی ہے. انہی لوگوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ایک لیکچر دینے کے لیے. بھارتیہ ودیا بھون جو حیدرآباد کی ہے، اس کے ہال میں یہ پروگرام ہوا. کافی بڑا ہال ہے اور کافی لوگ وہاں پر بھرے ہوئے تھے، اور مین اسپیکر میں ہی تھا. تو مجھے جو سبجیکٹ دیا گیا تھا وہ تھا دا کانسیپٹ آف کو ایگزسٹنس ان اسلام. یعنی RSS کے گروپ نے مجھے بلایا اسلام پر لیکچر دینے کے لیے.
یہ ہے انڈیا کی مہانتا. تو کیا ہوا اس میں؟ ایک بہت ہی انوکھی بات ہوئی. یہاں کئی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس گھٹنا کو دیکھا حیدرآباد میں، کیونکہ وہ میرے ساتھ گئے تھے. اس کے جو جلسے کے جو پریزیڈنٹ تھے مسٹر چودھری، وہ پورے ہندو، نہ صرف ہندو ہیں بلکہ RSS کے لیڈر ہیں وہ. تو وہ چیئر کر رہے تھے. انہوں نے اپنی اسپیچ میں بڑے جوش کے ساتھ ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ گاندھی پیدا ہوا اس دیش میں اور اس نے کھل کر کے برائیوں پر بولا، وہ نڈر ہو کر ہر برائی کو کنڈیم کیا اس نے، گاندھی نے. تو انہوں نے کہا کہ مسلم علماء ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مسلم علماء جو ہیں وہ دیکھتے ہیں برائیوں کو، پھر وہ اس کو بولتے نہیں کیوں نہیں اس کے خلاف. یہ کہا انہوں نے. تو میں نے بہت ہی لائٹ موڈ میں کہا، یہ سارا پروگرام انگلش میں ہو رہا تھا، میں نے بھی جو اسپیچ دی تھی وہ انگلش میں تھی. تو میں نے کہا کہ گاندھی واز ون اینڈ مولانا از آلسو ون اینڈ آئی ایم بیٹر دین گاندھی بیکاز گاندھی واز کلڈ and I am alive. I am here alive addressing this function. اب ایک بات جو میں نے کہی انڈیا میں، یہی بات میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتا. اگر میں پاکستان میں کسی اسٹیج پر یہ کہہ دوں کہ آئی ایم بیٹر دین جنہ، تو وہیں مجھے وہ لوگ قتل کر دیں گے. یا کسی بھی مسلم کنٹری میں ایسا میں کہہ دوں، اگر یہاں میں نے سب کے سامنے کہا اور میجارٹی ہندوؤں کی تھی وہاں پر، آئی ایم بیٹر دین گاندھی، کسی نے برا نہیں مانا، کوئی غصہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ ہے انڈیا کی مہانتا. انڈیا میں جو ادارتا ہے، جو اوپننیس ہے، جو ٹالرنس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں. اس لیے ہمارا جو مشن ہے کہ کھلا ڈائلاگ ڈفرینٹ کلچرس میں اور ڈفرینٹ ریلیجس ٹریڈیشن کے بیچ میں، اس طرح کا مشن چلانے کے لیے انڈیا بیسٹ کنٹری ہے، بیسٹ کنٹری ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہندو، مسلمان، کرسچن، بودھ، کوئی بھی ہو، کھلا ڈائلاگ کریں، ٹھیک اسی طرح سے اس طرح سائنس کے برانچز میں ہوتا ہے، یعنی سائنٹیفک ڈائلاگ. آلریڈی سائنٹیفک ڈائلاگ علم کے دوسرے برانچز میں آلریڈی ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی سائنٹیفک ڈائلاگ مذہب میں بھی ہونے لگے. یہ ہمارا مشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے خدا نے انڈیا میں پیدا کیا، کیونکہ انڈیا ہی وہ بیسٹ ملک تھا جہاں پر میں اس قسم کے مشن کو چلا سکوں. تو خیر، آج میں نے جو سبجیکٹ میرے مائنڈ میں ہے، جس پہ بولنا چاہتا ہوں میں، وہ ہے اسلام کا ایک پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں آخرت. آخرت مینس ڈے ہیئر آفٹر. دیکھیے، اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم، اس کے 3 بیسک پرنسپل ہیں. The belief system of Islam is based on 3 basic principles.
وہ کیا؟ توحید، رسالت اور آخرت، یعنی ونس آف گاڈ، پرافٹ ہوڈ اینڈ ڈے ہیئر آفٹر، دا کانسیپٹ آف ہیل اینڈ پیراڈائز. تو اس سے پہلے ایک لیکچر میں توحید پر بول چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ، ونس آف گاڈ پر. آگے میں کسی وقت انشاءاللہ پرافٹ ہوڈ پر بولوں گا ڈیٹیل کے ساتھ. آج میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے کانسیپٹ پر کچھ کہوں. یعنی اسلام میں جو کانسیپٹ ہے کہ زندگی ڈیوائڈ ہے دو پیریڈ میں، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. تو جس آخرت کے کانسیپٹ کی جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی لائف کے دو پیریڈ ہیں، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. پری یہ جو ڈویژن ہے، اٹ از جسٹ لائک آئس برگ. آپ جانتے ہیں کہ آئس برگ کا صرف ایک چھوٹا ٹپ اوپر دکھائی دیتا ہے، باقی سارا کا سارا باڈی اس کا پانی میں چھپا رہتا ہے. یہی معاملہ اس کا ہے. پری ڈیتھ پیریڈ میں لائف کا صرف ایک ٹپ ہے، اور اس کا انسان کی لائف کا بڑا حصہ جو ہے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا گیا ہے. اور آج کا جو پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ٹیسٹنگ گراؤنڈ، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ ہے ریوارڈ ملنے کا زمانہ. یہ ہے کانسیپٹ آف آخرہ. اس کے مطابق خدا نے ایک بہت ہی بیوٹیفل دنیا بنائی، ادر دین دس ارتھ. بہت ہی بیوٹیفل دنیا جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں. یہ دنیا اٹرنل ہے، پرفیکٹ ہے، آئیڈیل ہے. انسان کی ڈیزائر جو اس دنیا میں انفلفلڈ رہتی ہیں. یو نو ایوری مین اینڈ وومن از اے گریو یارڈ آف انفلفلڈ ڈیزائر. راستے میں ہمیں ایک خاتون ملی جہاز کے اندر، تو میری جو گرینڈ ڈاٹر ہے سعدیہ اس سے بات کر رہی تھی. وہ بہت پڑھی لکھی لیڈی تھیں، شاید وہ انجینئر ہیں. وہ تو بظاہر تو خوب ہنس رہی تھی وہ، اور اپنی سہیلی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی. لیکن جب سعدیہ نے بات کی ان سے، تو ان کی زبان سے نکلا کہ میں تو ایک سیڈ پرسن ہوں. اندر سے ایک سیڈ پرسنالٹی ہے اس کے اندر. وہ لیڈی جس کو اچھا جاب ملا ہوا ہے، اچھی ڈگری ہے، اچھا گھر ہے رہنے کے لیے، ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے، پھر اندر سے وہ سیڈ کیوں ہے؟ اس کا جو ادھر سیلف ہے وہ سیڈ کیوں ہے؟ اس پر میں سوچتا رہا. تو میں نے دیکھا کہ وہی سیڈ نہیں ہے، جارج بش بھی سیڈ ہیں. کوئی بھی آدمی چھوٹا یا بڑا ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اندر سے سیڈ نہ ہو. SAD، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. آپ دلی میں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ملین بلین ڈالر
ان کے اکاؤنٹ میں ہیں. آپ ملیے ان سے, بات کیجیے, پتہ چلے کہ وہ بھی اندر سے سیڈ ہیں. ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر شیام سندر شرما. وہ فزیوتھراپی کا کام کرتے ہیں. تو ڈاکٹر شیام سندر شرما یہ دلی میں رہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ میرا جو پروفیشن ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے یہاں مجھے جانا پڑتا ہے. وہ بتایا کہ جو جتنا زیادہ رچ ہے اتنا ہی سیڈ ہے. یعنی پیسے کا ڈھیر لگا ہوا ہے, اندر سے وہ سیڈ ہے. تھوڑا سا جب کریدتے ہیں, انہوں نے کہا تھوڑا سا اس کو اندر سے جھانکتے ہیں تو سیڈ نکلتا ہے. تو اس پر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو مجھے اس کا جواب یہ ملا کہ ایوری ہیومن بینگ از بورن ود نیومرس ڈیزائرس, انلمیٹڈ ڈیزائرس. چاہے کوئی عورت ہو یا مرد ہو, اندر اس کے ڈیزائر ہی زیادہ بھری ہوئی ہیں. لیکن یہ دنیا جو ہے لمیٹڈ دنیا ہے, اس کی ڈیزائر یہاں صرف لمیٹڈ طور پر ہی پوری ہو پاتی ہے. تو آدمی چاہتا ہے انلمیٹڈ حد تک اپنی ڈیزائر کو فلفل کرنا, انلمیٹڈ حد تک. لیکن وہ صرف لمیٹڈ دائرے میں اپنی ڈیزائر کو پورا کر پاتا ہے. تو ڈیزائر انلمیٹڈ ہے, فلفلمنٹ لمیٹڈ ہے. یہ جو کنٹرڈکشن ہے چاہنے میں اور پانے میں, تو یہی ہے وہ چیز جو آپ کے اندر ڈسسیٹسفیکشن پیدا کرتی ہے, جس کے بعد ہر آدمی سیڈ بن جاتا ہے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے, یعنی اسی کا نام آخرت ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, اسی کانسیپٹ کا نام ہے آخرت. یعنی یہ بلیف, یہ عقیدہ کہ موت کے بعد ایک اور دنیا آنے والی ہے جو ایٹرنل ہوگی, جہاں پیراڈائز ہوگی. لیکن وہ ہر ایک کو نہیں ملے گی. وہ اس کو ملے گی جو کوالیفائی کرے وہاں سیٹل ہونے کے لیے. جو کوالیفائی کرے وہاں سیٹل ہونے کی, جو ڈیزرو کرے گا اس کو پیراڈائز ملے گی. جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ ہیل میں ڈال دیا جائے گا. یعنی بیسیکلی اسی بلیف کا نام آخرت ہے. تو دیکھیے, جب ہم اس دنیا کو سوچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا جو ہے, یہاں پر ہر چیز کا ایک پیئر ہے. یہ دنیا ڈولیٹی پر قائم ہے. میں آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن آنکھ بنا لائٹ کے دیکھ نہیں سکتی. تو یہاں پر سن موجود ہے, سورج, جو تقریباً 9 کروڑ 10 لاکھ میل دور ہے, وہاں سے لائٹ بھیج رہا ہے وہ. تو ایک طرف میری آنکھ ہے اور دوسری طرف سن لائٹ. اسی کو میں کہتا ہوں کہ پیئر سسٹم. آنکھ ہو اور لائٹ نہ ہو تو میں دیکھ نہیں سکتا, یا لائٹ ہو اور آنکھ نہ ہو تو کوئی یہاں دیکھنے والا نہیں ہوگا. اس طرح سے دیکھیے, تھرسٹ ہے, پیاس, تو ساتھ ساتھ ابنڈنٹلی پانی موجود ہے. پانی ہو اور پیاس نہ ہو تو وہ پانی بیکار ہوگا. اور تھرسٹ ہے, پانی اگر نہیں ہے تو تھرسٹ پوری نہیں ہوگی.
تو اس دنیا کو خدا نے بنایا ہے پیئر سسٹم پر. یہاں تک کہ آپ چلے جائیں اور ایٹم تک پہنچ جائیں تو وہ بھی وہاں بھی ڈوئل سسٹم ہے. نیگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل دونوں جب ہیں تب ایٹم ہے. اگر نیگیٹو پارٹیکل ہوں اور پازیٹیو پارٹیکل نہ ہو تو ایٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو ایٹم سے لے کر کے آگے تک جہاں تک آپ سوچتے چلے جائیں ہر جگہ ایک ڈوئلٹی کا سسٹم ہے. دو سے مل کر ایک یونٹ بنتا ہے. تو ایسے دنیا میں ایک ہی ایکسیپشن ہے اور وہ ہے ڈیزائر. تو سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی ایکسیپشن کیوں؟ یعنی اتنی بڑی یونیورس ہر ایک میں اس کا پیئر ہے. پیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے دوسرے سے مل کر اپنے کو کمپلیٹ کرے. جیسے میل فیمیل سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے. نیگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پیاس پانی سے مل کر اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے. یہاں تک کہ اب یہ سائنس میں یہ مانا گیا ہے کہ ہماری زمین بھی دو زمین ہے. دونوں نہ ہوتی یہ ختم ہو جائیے. اگرچہ یہ امیجنری یہ کانسیپٹ ہے ابھی تک لیکن سائنس میں مان لیا گیا ہے اس کو. تو ایک نیگیٹو ورلڈ ہے ایک پازیٹیو ورلڈ ہے. یعنی وہی سیم سسٹم جو ایٹم میں ہے نیگیٹو پارٹیکل پازیٹیو پارٹیکل وہی اس دنیا میں بھی ہے. تو نیگیٹو ورلڈ اور پازیٹیو ورلڈ دونوں ہیں تب ایگزسٹ کر رہی ہے ہماری زمین. وہ نہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی, ڈس ایپیئر ہو جائے گی, ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی. آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں سارا سسٹم جو ہے ڈوئلٹی پر قائم ہے, ایک ہی ایکسیپشن کیوں؟ کہ ڈیزائر ہے مگر اس کا فلفلمنٹ نہیں. یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ڈیزائر ہے مگر اس کا فلفلمنٹ نہیں. اس ایک ایکسیپشن کے سوا کوئی اور دوسرا ایکسیپشن آپ بتا نہیں سکتے اس پوری یونیورس میں. کہ ایک چیز موجود ہو اس کا پیئر موجود نہ ہو. یعنی ایک چیز ایگزسٹ کر رہی ہو اس کا پیئر ایگزسٹ نہ کر رہا ہو, ایسی کوئی بھی ایگزامپل آپ اس دنیا میں بتا نہیں سکتے. یہ ایک ہی ایگزامپل ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے ان لمیٹڈ ڈیزائر لے کر, ان لمیٹڈ ڈیزائر, لیکن اس کے فلفلمنٹ کے لیے یہاں پر کوئی سامان نہیں, کوئی سادھن نہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ لاجک جو ہے, آپ سائنٹیفک لاجک جو ہے اس کو اپلائی کیجیے تو ہم ماننے پر مجبور ہوں گے کہ جب 99 چیزوں میں ایک ہر چیز کا پیئر ہے تو یقیناً 100 میں بھی پیئر ہونا چاہیے. جو ہے لا آف پرابیبلٹی سائنس میں مانا جاتا ہے, تو لا آف پرابیبلٹی سے اپنے آپ یہ چیز پروو ہو رہی ہے کہ جس طرح دوسری چیزوں کا پیئر موجود ہے اسی طرح سے ہمارے ڈیزائر کا بھی پیئر موجود ہے. اور وہ یہ ہے, وہ وہی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں, جہاں ہماری ڈیزائر پوری ہوں گی. قرآن میں ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یعنی وہ جگہ پیراڈائز وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ساری ڈیزائر پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. پیراڈائز وہ جگہ ہے جہاں تمہاری ساری ڈیزائر پوری ہوں گی. یعنی ڈیزائر کا فلفلمنٹ جو اس کا پیئر ہے وہ پری ڈیتھ پیریڈ میں
تو نہیں ہے، لیکن اس کو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ ڈیزرویشن پہ مل رہا ہے. یہ جو ڈیزرو کرے گا وہ پائے گا، جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. تو میں اپنا ایک ایکسپیرئنس پہلے بیان کرتا ہوں، پھر آگے جو کچھ میں نے کہنا ہے آخرت کے بارے میں وہ عرض کروں گا. جب میں یہاں سے گیا تو میرے پاس ہوائی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ تھا. میں نے سوچا کہ میرے پاس ایک ایسا ٹکٹ ہے جو مجھے دلی سے حیدرآباد بھی لے جائے گا اور حیدرآباد سے دلی واپس بھی پہنچائے گا، یعنی دو طرفہ جرنی، ڈبل جرنی. لیکن اسی کے ساتھ میرے پاس ایک اور ٹکٹ بھی ہے. although it is not observable, it is not in my pocket just like the other ticket. لیکن وہ ہے. ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے وہ اس ٹکٹ کو لے کر پیدا ہوتا ہے نیچر سے. وہ ٹکٹ کیا ہے؟ دیٹ از ٹکٹ آف ڈیتھ. ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ ڈسٹینڈ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ مرے، اور مر کر ایک جرنی اس کی شروع ہو. اس دوسری جرنی کے لیے اس کے پاس کوئی ریٹرن ٹکٹ نہیں. دنیا میں جو ہم جرنی کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے، لیکن جو فائنل جرنی ہمیں کرنی ہے موت کے وقت، اس کے بعد اس کے لیے کسی کے پاس بھی ریٹرن ٹکٹ نہیں. چاہے کوئی لے مین ہو یا کنگ ہو یا کوئی بلیونیئر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی اتنا پاورفل نہیں کہ اس دوسری جرنی کے لیے بھی وہ ریٹرن ٹکٹ حاصل کر سکے. وہ ریٹرن ٹکٹ ڈالر سے نہیں ملتا، ملتے ہی نہیں وہ. تو جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بہت تھوڑے دن رہتے ہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال. اس کے بعد ہمیں ایک جرنی پہ جانا ہوتا ہے جہاں سے لوٹنا نہیں ہے، جہاں سے لوٹنا نہیں ہے. یہ جو سبجیکٹ ہے اسی کو اسٹڈی کرنے کا نام ہے کانسیپٹ آف آخرت. یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی نے اس کو گریو یارڈ میں دفن کر دیا، کسی نے اس کو شمشان بھومی پہ جلا دیا تو بات ختم ہو گئی. نہیں، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں یہ جو جرنی پیش آتی ہے جس میں لوٹنا نہیں ہوتا وہ کیا ہے. اسی سبجیکٹ کی اسٹڈی کا نام ہے آخرت. آخرت کا مطلب ہے ڈے ہیئر آفٹر. اس کے ساتھ دیکھیے کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جڑا ہوا ہے. کانسیپٹ آف اکاؤنٹیبلٹی یعنی پری ڈیتھ پیریڈ جو ہے وہ فریڈم کا پیریڈ ہے. آپ آزاد ہیں کہ جو چاہے کریں، کسی کو لوٹیں، کسی کو ایکسپلائٹ کریں، کسی کو ماریں، کچھ بھی کریں، آپ آزاد ہیں. لیکن پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں
آپ اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ آپ کے سامنے آئے گا، اس کو آپ فیس کرنا پڑے گا. یعنی خدا کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنی فریڈم کو پراپر یوز کیا یا مس یوز کیا. یہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یزال قدم عبد حتی یسأل عن اربعین، یعنی آخرت میں انسان کا قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ساری زندگی آدمی کمانے میں لگا رہتا ہے. تو سب سے یعنی جو ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی، وہ سب کے سب کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے، کمانا. تو بیسک ایکٹیویٹیز جو ہے یہی ہے. آپ کسی سے پوچھیں کہ تم کیا کرتے ہو، تو بتایا کہ میں یہ جاب کرتا ہوں، یہ بزنس کرتا ہوں. تو کرنا کا مطلب ہے کمانا اس دنیا میں. تو فرمایا کہ ایک بات یہ پوچھی جائے گی کہ تم نے جو پیسہ کمایا وہ کہاں سے کمایا، کہ لافل طریقے سے یا ان لافل طریقے سے. اور دوسری بات یہ پوچھی جائے گی کہ جو کمایا اس کو کہاں خرچ کیا. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 2 بات ہوئی. تیسری اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا جانا اور جو جانا اس کے مطابق کیا عمل کیا. 2 ہی چیزیں انسان کی ساری ایکٹیویٹیز کا یعنی وہ رہتی ہیں، سینٹر بنی رہتی ہیں. یعنی ارننگ اور لرننگ، ارننگ اور لرننگ. تو ارننگ میں کیا ہے؟ کمانا اور خرچ کرنا. لرننگ میں کیا ہے؟ جاننا اور اس کے مطابق کرنا. یہ 4 بیسک ایکٹیویٹیز ہیں انسان کی. تو ارننگ کے 2 آسپیکٹ ہیں، لرننگ کے بھی 2 آسپیکٹ ہیں. تو کل 4 ہوئے یہ. تو بیسیکلی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ڈے آف ججمنٹ ہے، پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں، وہ انہی 4 سوالوں پر فیصلہ ہوگا. اسی پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کون ڈیزرو کرتا ہے پیراڈائز کے لیے، کون ڈیزرو نہیں کرتا. اسی پر ہیل اور پیراڈائز کا وہ کیا جائے گا. یعنی ان 4 سوالوں میں جو پورا اترے گا اس کے لیے پیراڈائز ہے، ایٹرنل ورلڈ. اور جو اس پہ پورا نہ اترے اس کے لیے ہیل ہے. اسی تھیوری یا اسی کانسیپٹ کا نام ہے آخرت. تو دیکھیے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیسے کوئی آدمی سکسیسفل ہوگا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. یہ بات کو جاننا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے. اس کو گہرائی میں جا کر دیکھیے. یہ دنیا جو بنانے والے نے بنائی ہے، یہ صرف پھولوں کی دنیا نہیں ہے، پھولوں کے ساتھ یہ کانٹے کی دنیا بھی ہے.
You know, every rose plant has two different items, flower and thorn. This is the so is the case of our world. یہاں پر پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی ہیں. یعنی لائکس اور ڈس لائکس دونوں ہیں, پلیزنٹ اور ان پلیزنٹ دونوں قسم کی چیزیں ہیں. نگیٹو آئٹم اور پازیٹیو آئٹم دونوں یہاں موجود ہیں. اس کے بیچ میں آپ کو ڈال دیا گیا ہے اور فریڈم دے دی گئی ہے. اب اپنے علم اور اپنی فریڈم کو یوز کر کے, اس کو استعمال کر کے, یا تو آپ اپنے کو کوالیفائی کرتے ہیں یا اپنے کو کوالیفائی نہیں کرتے. اسی پر آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو میں ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن میں جو کانسیپٹ دیا گیا ہے پیراڈائز کا, وہ یہ نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ سب جنت میں جائے گا, جو مسلمان فیملی پیدا ہو گیا ہے وہ سب کا سب جائے گا وہ پیراڈائز میں, اور جو نان مسلم ہے وہ سب ہیل میں جائیں گے. یہ جھوٹا نظریہ ہے, جھوٹا کانسیپٹ ہے. میرے پاس ایک بار رات کو ایک صاحب آئے, شاید 11 بجے رات کو بیٹھے کچھ دیر میرے پاس, ایک مسلم. تو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ میں ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوا, اور اس طرح سے مجھے موت کے بعد یہ ریوارڈ ہے میرے لیے کہ پیراڈائز مجھے ملے گی. یہ جھوٹا کانسیپٹ ہے. کوئی بھی آدمی یاد رکھیے, صرف اس لیے پیراڈائز میں نہیں جائے گا کہ وہ مسلم فیملی میں پیدا ہو گیا ہے. یہاں تک کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے اس کا ایک اسپرٹ ہے, اس کا ایک فارم ہے. صرف فارم والے اسلام پر اگر وہ پریکٹس کرے تب بھی اس کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. اسپرٹ والے اسلام کو کرنا پڑے گا اسے, تب اس کے لیے پیراڈائز ہے. جیسے بہت سے مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں انیمل کو سیکریفائس کرتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ بس ہماری پیراڈائز پکی ہو گئی. انیمل کو سیکریفائس کر کے فزیکلی پیراڈائز پکی نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. یعنی گاڈ کو فلیش اور بلڈ نہیں پہنچتا, یعنی اینیمل کا فلیش اور بلڈ نہیں پہنچتا, گاڈ کو تمہاری اپنی اسپرٹ پہنچتی ہے. کتنا کلیئر ہے یہاں پر کہ کوئی بھی فارم, کوئی بھی ریچولس کر کے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوالیفائی کریں پیراڈائز کے لیے. کوئی فارم, کوئی سیٹ آف ریچولس, کوئی ایٹیکیٹ آدمی کو پیراڈائز میں لے جانے والا نہیں ہے. جو چیز پیراڈائز میں لے جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ اسپرٹ, وہ اسپرٹ. دیکھیے قرآن میں بہت ہی کلیئر ہے یہ بات. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ذالک جزاء من تزکا, یعنی پیراڈائز کا ریوارڈ اس کو ملے گا, اس انڈیویجول کو جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ عربک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن. پیراڈائز اس کو ملے گی جس نے اپنا پیوریفیکیشن کیا. سو اونلی پیوریفائڈ سول ول بی ریوارڈڈ پیراڈائز.
یعنی اس دنیا میں جس نے اپنے آپ کو ایک پیوریفائڈ پرسنالٹی بنایا، اس کے لیے پیراڈائز ہے. تو کیا کہ پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنا، یہ ہے وہ چیز جس سے کوئی ڈیزرو کرے کوئی آدمی پیراڈائز کا. کسی فارم کو کر کے، کئی سیٹ آف ریچولس کو کر کے، کچھ بھی کوئی ظاہری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کر کے، کبھی کسی کو پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا لفظ آج کل فزیکل سینس میں بولا جاتا ہے، میں وہ نہیں بول رہا ہوں. وہ ہے باڈی ڈیولپمنٹ. آج کل بولا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ورڈ زیادہ تر باڈی ڈیولپمنٹ کے معنی میں، وہ ایک الگ چیز ہے. میں بول رہا ہوں اسپریچول ڈیولپمنٹ کے سینس میں. جو اسپریچول پرسنالٹی آپ کی ہے اس کو ڈیولپ کرنا، اس سینس میں بول رہا ہوں میں یہ ورڈ. تو قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. We created man in the best mold. Then we cast him down in the lowest of the low. یعنی انسان کو ہم نے بنایا بہت اچھی بناوٹ کے ساتھ، بیسٹ بناوٹ. یعنی وہ اینیمل سے اچھا ہے، وہ ماؤنٹین سے اچھا ہے، وہ اوشن سے اچھا ہے، وہ اسٹار آف پلانٹ سے اچھا ہے. جو کوالٹیز ہیں انسان کے اندر وہ سب سے اونچی کوالٹیز ہیں، لیکن پھر ڈال دیا اس کو نچلے، ایک دم نچلے گڑھے میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پوٹینشیل اور ایکچوئل کو بتایا گیا ہے. پوٹینشیل اور ایکچوئل، یعنی پوٹینشیلی ایوری ہیومن بینگ فائنسٹ بینگ. جو آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، جو آپ کے اندر نیچر ہے، اس کے اعتبار سے اب بہت ہی اونچی چیز ہے. لیکن لویسٹ آف دا لو، یعنی یہ دنیا جہاں رکھا گیا ہے، جہاں سیٹل کیا گیا ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں اینیمیٹی ہے، وہاں لسٹ ہے، وہاں ریونج ہے، وہاں اینگر ہے، وہاں نگیٹیوٹی ہے، وہاں تھارن ہے. یہاں ڈال دیا گیا ہے. یہ قرآن کی سورہ 32 میں بتایا گیا ہے. یہ اور بھی کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے بہت ہی اچھا، پوٹینشیلی ویری ویری گڈ ہیومن بینگ. لیکن اس کو سیٹل کہاں کیا گیا ہے؟ سیٹل کیا گیا ہے ایسی جگہ جہاں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، ہر طرف بڈ ہی مڈ ہے، ہر طرف تھارن ہی تھارن ہے. ہر وقت کوئی پرووک کرنے کے لیے موجود ہے، ہر وقت کوئی آپ کو کوئی انپلیزنٹ سچویشن کریٹ کرنے کے لیے موجود ہے. ہر آدمی، آپ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ ہر دن آپ کو کوئی ایسی انپلیزنٹ سچویشن پیش آتی ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے، آپ بھڑک اٹھتے ہیں، آپ کے اندر اینگر آ جاتا ہے. کچھ نہیں تو کسی غریب کو دیکھا تو آپ کے اندر آروگنس آ گیا کہ میں کتنا اونچا ہوں. کسی زیادہ رچ آدمی کو دیکھا تو آپ کے اندر وہ آ گیا، مالش آ گئی، دیکھو یہ اتنا اونچا چلا گیا، میں نیچے رہ گیا. یعنی کسی نے کی آسپیکٹ سے ہر وقت نیگیٹو تھاٹ آتے رہتے ہیں آدمی کے اندر. تو حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا جو دل ہے، جب بھی کوئی برا تھاٹ آتا ہے اس کے اندر، مثلاً ایکسپیکٹیشن یا لسٹ یا اینگر یا ریونج،
جتنے برے تھاٹ ہیں، جتنے نگیٹو تھاٹ ہیں، تو اس کے دل پر ایک ایک دھبا پڑ جاتا ہے، کالا، ایک کالا دھبا، اور یہ پڑھتا رہتا ہے کہ سارا دل بلیک ہو جاتا ہے۔ یہ کا مطلب نہیں، یہ کلر کے لینگویج نہیں ہے، یہ ایک سمبولک لینگویج بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب سچ مچ دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کنڈیشننگ، ہر وقت آپ کی کنڈیشننگ ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سارا جو ہے آپ کا مائنڈ کنڈیشن مائنڈ بن جاتا ہے۔ چنانچہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنی لمبی میری عمر ہو گئی، آج تک کسی ایک انسان کو نہیں پایا میں نے جو نگیٹو تھنکنگ سے خالی ہو۔ ہر آدمی نگیٹو تھاٹ میں جیتا ہے، بڑا سے بڑا افسر بھی، اور بڑے سے بڑا ریچسٹ آدمی بھی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے، پور آدمی بھی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے، کیوں کہیں نہ کہیں کوئی آدمی اس کو پرووک کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو پریشانی آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ انڈیا کا سب سے بڑا ریچسٹ آدمی تھا دھیرو بھائی امبانی، ان کے 2 بیٹوں کو اب لیجیے، دونوں میں ایک دوسرے کے لیے نگیٹو تھاٹ آ گئے۔ تو کوئی بھی پوزیشن آدمی کو اس سے نہیں بچاتی کہ اس کے اندر نگیٹو تھاٹ نہ آ جائے۔ کیوں؟ یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ جو قرآن میں کہا کہ اسفل سافلین، لوسٹ آف دا لو، ہر طرف تھارن ہے، ہر طرف بشز ہیں، ہر طرف کوئی نہ کوئی پرووکیشن ہے۔ اس سے یعنی کوئی ایسی اسپاٹ نہیں دنیا میں ہے جہاں آپ اس سے بچے ہوئے ہو، کوئی ایسا اسپاٹ نہیں۔ کل میں جب 9 تاریخ کو جب میں جا رہا تھا دلی سے حیدرآباد، تو ایئرپورٹ پر کیا ہوا، ایئرپورٹ پہ ہوا کہ وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یعنی ایئرپورٹ کیا تھا، وہ یعنی بس اسٹیشن بنا ہوا تھا۔ اب جو بھی ریزن اس کی ہو، جو بھی ریزن ہو، لیکن ایئرپورٹ پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، اور اکثر فلائٹ لیٹ تھی، بلکہ سب فلائٹ لیٹ تھی۔ تو لائن میں لگے ہوئے تھے لوگ، پیسنجر۔ ایک آدمی ایئرپورٹ کے آدمی کو غصہ ہو گیا، کہا کیا ہے تمہارا ایئرپورٹ، یہ تو بس اسٹیشن سے بدتر ہے، بس دین بس اسٹیشن۔ اب دیکھیے اس کے پاس پیسہ ہوگا تبھی تو اس نے ٹکٹ لیا ہوائی جہاز کا، وہ جا رہا ہوگا جہاں اس کا، وہاں بھی اس کا کوئی بیس ہوگا تب تو وہاں جا رہا ہے وہ، تو اس کے پاس پیسہ ہے، ہوائی جہاز کے سفر کے لیے ٹکٹ ہے، کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، اور پھر بھی اس کو دیکھیے ایک بات ایسی پیش آئی کہ اس کو نگیٹو تھاٹ آ گیا اس کے اندر، اسے جھگڑنے لگا اس آدمی سے۔ تو نگیٹو تھاٹ کی کوئی بھی حد نہیں، چاہے ایک عام آدمی ہو، جارج بش ہو۔ جارج بش کو نگیٹو تھاٹ آ گیا عراق کے خلاف، انہوں نے بمبارڈمنٹ شروع کر دیا اس کی۔ سب کو ایسے ہی، کوئی میں مثال دینے کا مطلب نہیں کہ ایک آدمی، کوئی سارے ہی انسان جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ایسے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں، سیڈ ایکسپیرئنس، جو ان کے اندر نگیٹو تھاٹ پیدا کرتے ہیں۔ اسی سے اکثر کنڈیشن ہو رہے ہیں۔ کسی کو بھی آپ، کم از کم میں نے تو یہی پایا ہے، آپ بھی تلاش کر لیجئے، کوئی بھی آدمی مجھے نہیں ملا ہے جو نگیٹیوٹی سے پاک ہو۔ ہر آدمی نگیٹو تھاٹ میں جی رہا ہے، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف، اس کے خلاف۔ ابھی میں صبح کسی سے بات کر رہا تھا، کسی لیڈی سے، تو اس نے کہا کہ عورتیں جہاں اکٹھا ہوتی ہیں تو سب نگیٹو باتیں کرتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، ایک پرنسپل بتا رہا تھا کہ نگیٹو کوشچن بھی اسلام میں حرام ہے۔
ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو برا سمجھیں، کہاں کہ یہ ایکسپلائٹر ہے، یہ جھوٹا ہے، یہی برا نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے. نیگیٹو کوشچننگ بھی حرام ہے. نیگیٹو کوشچننگ یعنی آپ کہیں گئے کسی آشرم میں، کسی گھر میں، کسی آرگنائزیشن میں، اب آپ وہاں پوچھتے ہیں کسی سے، مثلا ایک آفس میں ایک ورکر سے پوچھتے ہیں، ارے بھائی تمہارا باس جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کرتا تمہاری؟ یہ نیگیٹو کوشچننگ. یہ کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ یعنی کیوں آپ یہ سوال کر رہے ہیں نیگیٹو کوشچن؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارا باس جو ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھ کو، دیکھو آفس کتنا صاف ستھرا ہے، کتنا ڈسپلن یہاں ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ کہیں بھی دیکھیے، ہمارے میڈیا دیکھ لیجیے، چاہے پیپر میں ہو چاہے ٹی وی ہو، سب نیگیٹو نیوز آپ دیکھیں گے، اس میں کوئی گڈ نیوز نہیں. میڈیا میں نیگیٹو نیوز، گھر میں نیگیٹو باتیں، ہر جگہ. آفس میں لوگ کام کرتے ہیں، جسے ملتا ہوں میں، ہر آدمی شکایت کرتا ہے میرا پروموشن نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا. یعنی کوئی گڈ نیوز نہیں دیتا مجھے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے معاملہ ٹیسٹ کا معاملہ. یہ سب کیوں ہے؟ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. یہ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ایگزامینیشن ہال میں جائے اور کہے کہ بھائی یہاں تو بیڈ ہی نہیں ہے، میں کہیں سوؤں گا کیسے یہاں پر؟ تو ایبسرڈ بات ہوگی. وہ ایگزامینیشن ہال اس لیے نہیں کہ تم وہاں جا کے سو، وہاں تو میں کرسی پہ بیٹھ کر کے پیپر کرنا ہے. تو ایک خدا نے انسان کو پیدا کر کے ایک ایسی دنیا میں رکھا جہاں ہر وقت اس کو کوئی نگیٹو ایکسپیرئنس پیش آئے، ہر وقت کوئی نگیٹو ایکسپیرئنس. اور پھر کیا کرنا ہے اس کو؟ اس نگیٹو کو پازیٹیو بدلنا. یو ہیو ٹو کنورٹ یور نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی. یہ کنورژن جو ہے، اسی پر آپ کا سارا معاملہ چھپا ہوا ہے. کنورژن، ہر وقت آپ کو کنورژن کرنا ہے. نگیٹو تھاٹ آئے تو اس کو ڈیفیوز کرنا ہے. نگیٹو تھاٹ آئے تو ایک اور سوچ، پازیٹیو سوچ لا کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو بنائے رکھنا ہے. کیونکہ نگیٹو تھاٹ تو آئیں گے، نگیٹو ایکسپیرئنس تو ہوں گے. آپ اگر یہ پروٹیسٹ کریں کہ نگیٹو آئٹم دنیا میں نہ رہے تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایک یونیورسلی ایکسیپٹڈ رائٹ ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو میں نے کہا کہ یہ سوچ بالکل ان اسلامک ہے. جو باتیں وہ ہیں اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیفیوز کر کے اپنے کو پازیٹیو بنائے رکھنا ہے. اس کو آپ پروٹیسٹ کا ایشو بنا رہے ہیں. وہ ڈیفیوز کرنے کا ایشو ہے، نہ کہ پروٹیسٹ کرنے کا ایشو. تو صرف پازیٹیو پرسنالٹی ہی پیراڈائز میں جائے گی. نیگیٹو پرسنالٹی کے لیے پیراڈائز میں کوئی جگہ نہیں ہے. آخرت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حدیث ہم ان باتوں کو کہتے ہیں جو رسول اللہ کے حوالے سے آتی ہیں. قرآن ورڈ آف گاڈ ہے جو خدا کے حوالے سے آتا ہے، اور حدیث ورڈ آف رسول ہے. تو ایسا ہوا کہ ایک بار پروفیٹ آف اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے.
تو سامنے سے ایک آدمی گزرا، سامنے سے ایک آدمی گزرا، وہ کہیں سے آیا، کہیں سے آ رہا تھا اور کہیں جا رہا تھا، وہ رکا نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا سلام کرنے کے لیے، نہ صحابہ سے مصافحہ کرنے کے لیے، نہ مبارکباد دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں، سمپلی بس ادھر سے ادھر چلا گیا وہ۔ آج جو لوگوں کی سوچ ہے تو کہیں گے یہ تو رسول اللہ کی توہین کر دی، اس کو مارو، کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بس آیا چلا گیا، نہ سلام نہ کلام، رسول اللہ کو اس نے توہین کر دی، اس کو مارو پکڑ کر کے۔ آج جو اسلام ہے وہ ایسے ہی ہے مسلمانوں میں، یہ ہے انوینٹڈ اسلام۔ دیکھیے، ایک ہے ریویلڈ اسلام اور ایک ہے مسلمانوں کا انوینٹڈ اسلام۔ تو آج جو مسلمان ہیں وہ اپنے انوینٹڈ اسلام پر ہیں، وہ ریویلڈ اسلام پر نہیں ہے وہ۔ ورنہ اسی واقعے میں آپ دیکھیے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کچھ ساتھی بھی وہاں پر ہیں، وہ آدمی آتا ہے اور چلا جاتا ہے، کوئی سلام نہ کلام، ملنا نہ جلنا، نہ کوئی مبارکباد دیا، نہ کچھ نعت خوانی کری آپ کی خدمت میں، انہیں قصیدہ پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے، کہ محمد نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی۔ آ کر کہتا کہ دیکھیے آپ تو وہ شخص ہے کہ آپ کے لیے خدا نے دنیا پیدا کی، آپ نہ آتے دنیا بھی نہ پیدا ہوتی، یہ سب کہتا آ کر کے، اسے سلام بھی نہیں کیا۔ تو آج کا جو اسلام ہے مسلمانوں کا وہ انوینٹڈ اسلام ہے۔ جس چیز کو مسلمان گستاخی اور توہین کہیں گے، ڈس ریسپیکٹ کہیں گے، اس کو رسول اللہ نے ڈس ریسپیکٹ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ آپ نے اس کے الٹا کہا، آپ نے کہا کہ یہ آدمی پیراڈائز میں جائے گا، یہ آدمی جنتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جو کیس مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ کی توہین کا کیس ہے، خود رسول اللہ کی نظر میں وہ آدمی کے جنتی ہونے کا پروف ہے۔ تو کتنا ڈفرینس ہے، آپ غور کیجئے۔ خیر، تو ہوا کیا؟ جب رسول اللہ نے یہ کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک جس کو کہتے ہیں کیوریاسٹی، تجسس آ گیا کہ آپ نے اس آدمی کو ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ایک سمپل آدمی تھا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں سادھارن، ایک سادھارن منش تھا وہ، اور آپ کہتے ہیں کہ جنتی ہے۔ اس آدمی نے جاننا چاہا اس آدمی کے بارے میں کہ وہ آخر کیا کرتا ہے کہ اس جنتی بن گیا۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی سائنٹیفک طریقہ اختیار کیا، یعنی ایک تھا کہ وہ جا کر پوچھتے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، یہ سائنٹیفک طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میں 3 دن اس کی زندگی کو دیکھوں گا بغیر کہے ہوئے کہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، 3 دن واچ کروں گا اور کوئی اناؤنس نہیں کروں گا کہ دیکھو میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں 3 دن، کچھ بھی نہیں، ایک سائنٹیفک طریقہ۔ تو وہ گیا اس آدمی کے گھر، اس نے کہا کہ میں 3 دن آپ کا گیسٹ رہوں گا۔ یہ بھی دیکھیے، یہ بھی بہت حکمت کی بات ہے۔ پہلے زمانے میں جب کہ ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک انٹرنیشنل نارم تھا، یعنی پری ہوٹل پیریڈ کا نارم، کیا آپ سفر کر رہے ہیں، کسی گاؤں میں کسی بستی میں پہنچتے ہیں، تو آپ کا یہ رائٹ مانا جاتا تھا کسی اجنبی مسافر کا کہ وہ کسی کے ہاں جائے تو 3 دن وہ اس کو ٹھہرائے،
پری ہوٹل جو کلچر تھا اس میں ایسا ہوتا تھا. تو وہ گیا اور اسی ٹریڈیشن کو اس نے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے یہاں 3 دن رہوں گا. پھر کہا بہت اچھا رہو. تو 3 دن رہا, رات اور دن اس کو واچ کرتا رہا. تو تیسرے دن جب اس کا وقت ختم ہوا اور وہ جانے لگا, تو وہ آدمی جس کا وہ گیسٹ بنا تھا, اس کا ہاس جو تھا, ہاس نے پوچھا کہ بھیا 3 دن کے لیے آئے, کوئی خاص تم نے بات چیت بھی نہیں کی, کوئی خاص بات میں تم سے سنی نہیں, تو تمہارا پرپز کیا تھا اسٹے کرنے کا 3 دن؟ تب اس نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم جنتی ہو, تم میں آیا دیکھنے کے لیے, مگر مجھے تو کچھ سمجھ میں بات آئی نہیں, کیونکہ میں نے ایسا نہیں پایا تم رات دن ورشپ کرتے ہو, خدا کی عبادت کرتے ہو, تم رات دن قرآن پڑھتے ہو جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں, تم روزانہ روزہ رکھتے ہو, فاسٹنگ کرتے ہو, یہ بھی نہیں پایا میں نے. تم تو ایک سادھارن منش, ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہو. اس وجہ سے یہ بات میری سمجھ میں آئی نہیں. دیکھیے اس میں سمجھیے اس بات کو کہ وہ جو گیسٹ تھا وہ فارم میں ڈھونڈ رہا تھا اس کا ریزن, جبکہ ریزن اسپرٹ میں تھا. اس کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں ڈھونڈ رہے تھے وہ ریزن, جبکہ اس کے انٹرنل اسپرٹ میں وہ ریزن چھپا ہوا تھا. اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ اس کے ایکسٹرنل بیہیویئر میں یہ سب باتیں جو آج کل مسلمانوں میں بہت چلتی ہیں کہ رات دن عبادت, رات دن تلاوت, رات دن روزہ, یہ سب ایکسٹرنل بیہیویئر ہے. اسی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. کتاب میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں صاحب ایسا تھے, فلاں صاحب ایسا کرتے تھے. یہ تھا ہی نہیں وہاں پر معاملہ. کسی کا ایکسٹرنل بیہیویئر اس کو پیراڈائز میں نہیں لے جائے گا. اس کی اسپرٹ, اس کا جو انر پرسنالٹی ہے اس کی, وہ کیا ہے, اس سے ڈسائڈ ہوتا ہے کہ پیراڈائز میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو خیر اس آدمی نے پھر پوچھا کہ تم کوئی خاص کام تو کرتے نہیں, تمہاری کیا کوالٹی ہے جو تم کو پیراڈائز میں لے جائے گی؟ تب اس نے ایک بات کہی, بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, کہ آج کا مسلمانوں کا اسلام اور صحابہ والا اسلام کتنا ڈفرینس دونوں میں ہے. آج کے مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ایکسٹرنل بیہیویئر جو ہے وہی پیراڈائز میں لے جائے گا, حالانکہ وہ نتھنگ ہے. انٹرنل جو آدمی کی فائنڈنگ ہے, انٹرنل اسپرٹ جو ہے, اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آدمی پیراڈائز میں جائے گا. تو وہ بھی کمپینین تھا, دونوں کمپینین تھے رسول اللہ کے. تو جو ہاس تھا اس نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھے دیکھا ویسے ہی میں ہوں. میں بس 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, اپنے کاروبار میں لگا رہتا ہوں, اور جو ایک عام طریقہ ہے, جو ضروری جو فرض جس کو ہم کہتے ہیں فرائض, وہ میں اس پر چلتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ لیکن میرے اندر ایک بات ہے. وہ کیا؟ لا اجد فی قلبی غشا لاحد, لا اجد فی قلبی غشا لاحد. یعنی میں کسی کے لیے میرے دل میں مالش نہیں ہوتا.
میرے دل میں کسی کے لیے مالس نہیں آتا، یہ کہا اس نے۔ دیکھیے یہاں بھی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، کوئی بھی چیز دیکھیے بولی جائے تو کچھ چیز انڈرسٹوڈ رہتی ہیں، یہاں بھی ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا؟ وہ رہتا تھا اسی دنیا میں جس کو خدا قرآن میں اسفل سافلین کہا گیا ہے، لوسٹ آف دا لو۔ وہ کہیں پیراڈائز میں نہیں رہتا تھا، وہ کہیں مون میں نہیں رہتا تھا، وہ اسی دنیا میں جہاں ہر وقت نیگیٹو تھاٹ پیش آتے ہیں، ہر طرف تھاٹ ہیں، جہاں ہر طرف پرووکیٹو سچویشن ہے، ہر طرف اینگر ہے، اسی ہی دنیا میں وہ رہتا تھا۔ جب تک آپ اس بات کو ایڈ نہ کریں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کی میننگ کیا ہے۔ لا اجد فی قلبی غشا لاحد، اس کو ایڈ کر کے جب سوچیں گے، لائنز کے ساتھ بٹوین دا لائنز کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا، ہر لائن میں کچھ بٹوین دا لائن کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو بٹوین دا لائن کو ملا کر جب آپ سوچیں گے تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اگرچہ لوگ مجھ کو پرووک کرتے ہیں، اگرچہ لوگ مجھے میرے ساتھ استعال انگیزی کرتے ہیں، اگرچہ لوگوں سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اگرچہ لوگوں کے کانٹے مجھے چبھتے ہیں، اگرچہ وہی سیڈ ایکسپیرئنس مجھے ہوتا ہے جو دوسروں کو ہوتا ہے، لیکن میں اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کرتا ہوں۔ مالس مالس آتا ہے تو میں اس کو ڈیفیوز کرتا رہتا ہوں تاکہ میری پازیٹیوٹی باقی رہے۔ یعنی آئی آلویز ٹرائی ٹو مینٹین مائی پازیٹیوٹی بائی ڈیفیوزنگ آل دوز نیگیٹو ایکسپیرئنسز۔ یہ ہے پورا مطلب اس کا۔ تو اس سے کیا نکلا کہ جنتی کون ہے؟ کسی ایک بات کو سوچیے تو سب بات مل جائے گی آپ کو، کہ جنتی وہ ہے جو اسفل سافلین والی دنیا میں رہتا ہے، ہماری آپ کی طرح، لیکن اس کا دھیان لگا رہتا ہے پیراڈائز پر، اس کا دھیان لگا رہتا ہے خدا پر، اس کو اینجلز کی کمپینین شپ حاصل رہتی ہے، اور اسی لیے وہ اس قابل رہتا ہے کہ وہ سارے نیگیٹو تھاٹس کو ڈیفیوز کر سکے، وہ کنورٹ کر سکے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ یہاں ایک اور بہت ہی ڈیپر میننگ ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ یہ ہے کہ وائی آل دیز نیگیٹو آئٹمس ان دس ورلڈ، وائی گاڈ کریٹڈ آل دیز نیگیٹو آئٹمس۔ دنیا میں پھول ہی پھول ہوتا، کانٹے نہ ہوتے، دنیا میں صرف فرینڈشپ ہوتی، اینیمیٹی نہ ہوتی، دنیا میں کوئی پرووک کرنے والا نہ ہوتا۔ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ڈنمارک میں، اور دنیا کے سارے مسلمان بھڑک اٹھے، چاہے سیکولر ہوں یا ریلیجس ہوں، مولوی ہوں یا مسٹر ہوں، سارے گلوب پر میں اکیلا انسان تھا جو بچ گیا اس سے۔ اگر آپ کو شک ہو تو کسی بھی انسان کو روڈ پر پکڑیے، کسی مسلمان کو، آپ پائیں گے کہ وہ غصے میں بھرا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی میں جا رہا تھا حیدرآباد، کہ میرے بہت ہی پرانے ساتھی ایک ہیں، ایک دوسرے سٹی میں رہتے ہیں، ان کا ٹیلی فون آیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کارٹون کے ایشو پر آپ وہاں کچھ نہ بولیے گا، اس کے خلاف، مطلب اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ میں۔ تو میں نے ٹھیک ہے، میں چپ رہوں گا۔ نہیں صاحب، چپ رہنا کافی نہیں ہے، یہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے ہمارے ساتھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہیے گا کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے
یہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ. تو مسلمان اگر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ بلا شبہ یہ ایک سیٹنک ایڈوائس تھی جو اس کو میں اختیار نہیں کیا. مسئلہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا نہیں ہے، رائٹ ٹو دعویٰ کا ہے. یاد رکھیے، آپ ایک بزنس مین سے کہیں کہ دیکھو فلاں جو کسٹمر ہے وہ تم کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب آئے گا تو اس کو سنانا، 2 ڈنڈا لگانا اس کو. وہ کیا کہے گا؟ ہاں میرا رائٹ ہے یہ کہ جو مجھے برا کہے میں برا کہوں. وہ کہے کہ نہیں، میرا میرا بیہیویئر کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر رہے گا ہمیشہ، چاہے کسٹمر میرا برا کہے تب بھی. کبھی بھی دیکھیے کوئی بزنس مین اس کو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ کسٹمر فرینڈلی بیہیویئر کو چھوڑ دے. اسی طرح مسلمانوں کو اگر سمجھ ہوتی کہ ہم داعی ہیں، ہم خدا کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہمیں خدا کے میسج پہنچانا ہے، وہ جانتے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو اویل کریں. ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. کیوں؟ جس کے خلاف آپ پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارا بدو ہے، وہ ہمارا بدو ہے. ہم حق نہیں رکھتے قرآنی شریعت کے مطابق کہ مدعو کے خلاف رائٹ ٹو پروٹیسٹ استعمال کریں، اس کے دل میں میل لائیں، اس کے دل میں نفرت لائیں، اس کے دل میں یعنی اسلام کے خلاف جذبات بھڑکائیں اس کے اندر. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے ایسی دنیا بنائی ہی کیوں جہاں اتنے کانٹے ہیں، جہاں اتنی ساری باتیں ہیں، اتنے سارے نگیٹو آئٹم ہیں کہ ہر وقت ہمیں ایک نہ ایک نگیٹو ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو خدا نے ایسی دنیا بنائی کیوں؟ دنیا جو ہے خدا کی ایسی ہوتی کہ بس یہاں پھول ہی پھول ہوتے، یہاں اچھی باتیں صرف ہوتی، صرف فرینڈشپ کا ماحول ہوتا. یہ سوچ جھوٹی سوچ ہے، ناسمجھی کی سوچ ہے. دیکھیے، جتنا بڑا ریوارڈ اتنا بڑا ٹیسٹ. چونکہ آخرت میں خدا نے جو پیراڈائز بنائی ہے وہ صرف انسان کے لیے بنائی ہے، وہ اینیمل کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ ماؤنٹین اور اوشن کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ انسان کے لیے بنائی ہے. تو انسان کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک کئی جگہ آپ دیکھیں کہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہیں اور چاول کے دانے پڑے ہوئے ہیں اور چڑیا اس کو کھا رہی ہیں. آپ ایک کنکری ماریں، چڑیا اڑ جائے گی وہاں سے اور پیڑ کے برانچ پہ جا کے بیٹھ جائے گی. تو کیا کرے گی؟ وہ آپ کو گالی دے گی. آپ کو وہاں پھر بھی چہچہا رہی ہوگی. وہ چڑیا جس کو کنکری مار کر اس کے دانے چھین لیے ہیں آپ نے، تب بھی جب جائے گی پیڑ پر تو چہچہائے گی. وہ آپ کے خلاف کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں کرے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، افئدتہم کافئدۃ الطیر، ان کے دل چڑیوں جیسے دل ہوتے ہیں. جنت والوں کے دل چڑیوں جیسے دل ہوتے ہیں. یعنی جو میں نے مثال دی آپ کو کہ اس کی خوراک، بہترین خوراک، چاول کے دانے بہت پسند ہیں چڑیوں کو. اب وہ کھا رہی، آپ نے کنکری مار کر اڑا دیا اس کو، تب بھی وہ چہچہائے گی. یہ ہونا چاہیے مومن کا کریکٹر، یہ جنتی انسان کا کریکٹر. لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سینٹیمنٹ کیوں ہمارے اندر؟ نیگیٹو سینٹیمنٹ تو ہمارے اندر بائی نیچر ہوتے ہیں. کوئی بھی انسان چاہے پرافٹ ہی کیوں نہ ہو، نیگیٹو سینٹیمنٹ بائی نیچر ہوتے ہر ایک کے اندر. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس سے تم کو غصہ آتا ہے. یعنی اغضب کما تغضبون.
جس کے معنی ہے کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہمارے آپ کے اندر ہیں وہ سینٹیمنٹ ہر ایک کے اندر ہے، انکلوڈنگ پرافٹس. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ ہے، اسی سے تو وہ پرسنالٹی بنتی ہے جو چاہیے. یعنی پرافٹ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ماسٹر فارمولہ بتائیے زندگی کا. تو آپ نے کہا کہ لا تغضب، ڈونٹ بی اینگری. ڈونٹ بی اینگری کے معنی کیا ہوئے؟ کہ معنی کہ غصہ تم کو آئے ہی نہیں، کیوں غصہ تو آئے گا جب وہ سینٹیمنٹ میرے اندر موجود ہیں، تو غصہ تو آئے گا. تو لا تغضب کے معنی ہے کہ یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف غصہ مینجمنٹ، یو ہیو ٹو نو دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. اینگر کو مینج کرو، یہ مطلب ہے اس کا. لا تغضب کا لٹرل مطلب تو ہے کہ غصہ نہ کرو. لیکن آپ جب اس میں یہ بات ایڈ کریں کہ آدمی کو غصہ تو کرے گا کیونکہ بائی نیچر اس کے اندر یہ سینٹیمنٹ رکھا ہوا ہے، تب آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ آف مینجمنٹ، آرٹ آف اینگر مینجمنٹ سیکھو. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیگیٹو سینٹیمنٹ آتا ہے آپ کے اندر تو ایک نئی اپرچونیٹی آ جاتی ہے. اپرچونیٹی جیسے کرائسٹ نے کہا کہ لو دائی نیبر، اپنے پڑوسی سے محبت کرو. لو دائی نیبر. اب آپ کا پڑوسی اگر صبح شام آپ کو پھول بھیجتا ہے، صبح شام آپ کو چائے پلاتا ہے، صبح شام آپ کی پریز کرتا ہے اور آپ لو کرتے ہیں اپنے نیبر سے، تو یہ ایک درجے کی نیکی ہوئی. دوسرا کیس لیجیے کہ آپ کے نیبر نے آپ کے گھر میں پتھر پھینک دیا، آپ کے نیبر نے آپ کو ابیوز کیا، آپ کے نیبر نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اینگر تو آئے گا، اینگر کو مینیج کیا آپ نے. اینگر کو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کا ادھر ادھر پی لیتے ہیں. تو نیبر نے آپ کو غصہ دلایا، ہیٹ والی بات کی کہ ہیٹ آ جائے آپ کے دل میں، لیکن آپ نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. آپ نے اس کو نہ معاف کیا بلکہ اس کے لیے دعائیں کی کہ خدایا اس کے اندر جو بری سوچ ہے اس کو نکال دے. تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک ایسی نیکی کمائی جو 1000 ٹائم زیادہ بڑی ہے. یعنی ایک ہے نارمل سچویشن میں نیبر سے محبت کرنا، ایک ہے انسپائٹ آل دوز نیگیٹو سینٹیمنٹس محبت کرنا. آپ سوچیے کتنا بڑا درجہ ہو گیا آپ کا، کتنا بڑا درجہ ہوگا آپ کا. ٹھنڈے ٹھنڈے حالات ہیں، نیبر آپ کا جو ہے اچھی سی باتیں کرتا ہے، آپ کو پھول پیش کرتا ہے اور آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میرے دل میں اپنے پڑوسی کی محبت ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن پڑوسی آپ کو نفرت دلائے، آپ کو غصہ دلائے، آپ کے اندر پڑوسی کے خلاف ہیٹ آ جائے، ریونج آ جائے، لیکن آپ مینیج کریں اپنے اس کو، اپنے کو ڈیفیوز کریں، اپنے کو ٹھنڈا کریں، یہاں تک ٹھنڈا کریں کہ آپ اس کے لیے دعا کرنے لگیں. اس کے معنی کیا ہوئی ہے کہ بلین ٹائم بڑا ریوارڈ کہ آپ کے ڈیزرو کرنے لگے آپ.
وہ ریوارڈ جو اس پر ملتا ہے آپ کو نارمل حالات میں اپنے اپنے نیبر کو اچھا سلوک کرنے کا، تو جب اس نے آپ کو ہیٹ میں مبتلا کیا، جب اس نے ریونج کے جذبات بھڑکائے آپ کے اندر، جب آپ کو غصہ آیا اس کے اندر کہ میں کچل ڈالوں اس کو، اب پھر بھی آپ نے اندر اندر اپنے غصے کو مینج کیا، اندر اندر آپ غصے کو پی گئے، ڈیفیوز کیا، یعنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کیا، تو پھر آپ نے ایک ایسا ریوارڈ کمایا، ایک ایسی ورچو کمائی آپ نے جو بلین ٹائم زیادہ بڑی تھی، زیادہ ویلیوبل تھی۔ تو آپ بتائیے کہ اگر یہ حالات نہ ہوتے تو آپ کیسے یہ بڑی ورچو کماتے؟ آپ غور کیجئے، اگر یہ سب حالات نہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی بڑی ورچو جو ہیں آپ کے لیے کیسے کماتے ان کو آپ؟ تو یہ جو ہے، جو دنیا میں جو سب باتیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آپ کو زیادہ بڑا درجہ دیں، آپ کے درجے کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ ساری جو نگیٹو آئٹم دنیا میں جو رکھ دیے گئے ہیں وہ آپ کے درجے کو بڑھانے کے لیے ہے، یاد رکھیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نمازی ہیں، اذان کی آواز آئی، جلدی سے آپ بھاگے کہ نماز کی طرف، کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نماز کی جب کال ہو گئی تو جا کر کے وہاں ثواب لیں ہم۔ یقین کیجئے کہ یہی معاملہ اینگر کا بھی ہے۔ جب آپ کے اندر اینگر بھڑکے، سمجھ لیے کہ وہ کال آ گئی بڑا ورچو کمانے کی۔ نماز کی کال دوڑاتی ہے آپ کو مسجد کی طرف، اسی طرح سے آپ کو اس وقت آپ کا اینگر جب آئے، جب ہیٹ آئے، ریبن کے جذبات بھڑکیں، سمجھ لیے کہ وہ ٹائم آ گیا جب کہ میں پیشنس، ٹالرنس، فارگیونیس کا پروف دے کر، اس کا ثبوت دے کر بڑا ریوارڈ لوں، بڑی ورچو حاصل کروں، اپنی پرسنالٹی کو اور زیادہ بڑھاؤں۔ تو اسپریچول ڈیولپمنٹ کا وہ موقع ہوتا ہے زیادہ بڑے لیول پر۔ اس لیے خدا نے آپ کو، خدا کی بلیسنگ آپ کے اوپر ہے کہ ایسے حالات دیے جس میں آپ کو بڑی بڑی جنتیں حاصل کرنے کا آپ کو اوسر مل گیا ہے۔ اس کو شکر کرنا چاہیے، اس پر نہ کہ غصہ کریں آپ۔ ہمارے سامنے بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ ہم نگیٹیوٹی کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں اور اپنے نگیٹیو آئٹم کو اور تجربے کو پازیٹیو تجربہ بنا سکتے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا جو باتیں بتاتے ہیں پیس کی اور امن کی اور اینگر مینجمنٹ کی، کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں اس کو اپنایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں یہاں پر اس کی پریکٹیکل مثال اور تازہ مثال میں آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں۔ کل ہم لوگ یعنی 11 مارچ 2006 کو حیدرآباد میں تھے، وہاں مولانا کا خطاب ہوا اور مولانا کی تقریر ختم ہونے کے بعد 3 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین پروگرام میں آئیں اور انہوں نے مولانا سے الگ سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ آپ کا مشن کیا ہے۔ تو مولانا نے ان کے سوال کا جواب 20 منٹ میں تفصیل کے ساتھ ان کو دیا۔ تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید مولانا کا یہ جو مجلس ہے یہ سوال جواب کی مجلس ہے۔ تو ایک صاحب کو صبر نہیں ہوا، جب دیکھا 20 منٹ تک مولانا ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بیچ ہی میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مولانا سے کہا کہ میں ذرا آپ کو مداخلت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ ایک بہت ہی تعلیم یافتہ آدمی تھے،
انہوں نے یونیورسٹی کی بھی تعلیم لی ہے اور دینیات کا بھی مطالعہ کیا میں نے بہت وسیع، لیکن بہت سے کنفیوژن کے ذہن میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں بیچ میں مداخلت کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے، کسی بات جب ہو رہی کوئی بات، بیچ میں مداخلت کرنا اسی طرح سے حرام ہے جس طرح ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور آپ اس کی نماز میں بیچ میں کچھ سے کہنے لگیں. اور اس طرح ان کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ بعد میں آپ سوال کیجیے جو کچھ کہنا ہو. تو اس پر وہ صاحب بہت غصہ ہوئے اور وہ زور زور سے بولنے لگے، یہ کیا طریقہ ہے، میں کہاں سے کام چھوڑ کر آیا، اتنی مصروفیت سے میں ٹائم نکال کے آیا اور مولانا نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اور یہ کوئی طریقہ ہے کہ ایک سوال کا جواب 20 منٹ تک دیا جائے اور ایک آدمی ایک مختصر سوال کرے اس کو رد کر دیا جائے. تو اس طرح سے وہ بہت خفا ہوتے ہوئے بک بک کرتے ہوئے نکل گئے. تو مولانا بھی اس وقت باہر نکل رہے تھے، ہم لوگ بھی نکل رہے تھے کیونکہ ٹائم ہو گیا تھا جانے کا. چنانچہ وہ جب نیچے پہنچے اور مولانا بھی نیچے پہنچے تو مولانا سے لڑ گئے کہ صاحب یہ کیا طریقہ ہے آپ کا، کون سے کہاں کے آپ عالم ہیں، اور بہت زیادہ. تو مولانا نے ان سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے. اور یہ جملہ مولانا نے ان سے تقریباً 25 یا 30 مرتبہ دہرایا کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ بالکل ٹھیک تھے، میری غلطی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجیے. آپ اگر مجھے معاف کر دیں گے تو مجھے بہت ثواب ملے، آپ کو بہت ثواب ملے گا. بار بار مولانا ان سے کہتے رہے مجھے معاف کر دیجیے. اور اس کے بعد وہ نرم پڑ گئے اور مولانا نے اسی وقت وہیں زمین پر بیٹھ کر کہا کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے کر جاؤں گا. ان کا سوال یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اینگر مینجمنٹ کرو، غصے کو برداشت کرو، صبر کا رسپانس دو، لیکن خدا نے انسان کی فطرت میں جو ہے جھگڑا رکھا ہے، انسان کی فطرت میں غصہ رکھا ہے، تو جو چیز فطری ہو اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں؟ تو مولانا نے اسے کہا کہ دیکھیے، ابھی اس کا تجربہ ہم کو اور آپ کو ہوا. ہم کو ایک بات پر غصہ آیا اور اس کا رسپانس بھی آپ کے سامنے آیا. آپ یہ بتائیے کہ غصہ اچھی چیز ہے، ماڈسٹی اور تواضع اچھی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غصہ تو اچھی چیز نہیں ہے، ماڈسٹی اچھی چیز ہے. تو مولانا نے کہا کہ اگر خدا نے ہماری فطرت میں یہ غصہ نہ رکھا ہوتا، ہماری فطرت میں اس طرح کا مزاج، مشتعل مزاج نہ رکھا ہوتا، تو ہمیں یہ تجربہ جو ماڈسٹی کا ہوا ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ غصہ ہماری فطرت میں رکھا تھا خدا نے، اسی لیے ہم کو یہ اتنا بڑا موقع ملا کہ ہم ماڈسٹی کا تجربہ کر سکیں. تو اس پر وہ صاحب نارمل ہو گئے. تو یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے پورے سفر کا خلاصہ تھا، اور اس واقعے نے ہمیں بتایا کہ ہم کس طرح سے مولانا کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا عملی نمونہ بن سکتے ہیں. اینڈ دا کوشچن از دیٹ قرآن میں اب سے 1450 سال پہلے 7 زمینوں کی نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور سائنس ابھی صرف 2 زمینوں کو ہی دریافت کر پایا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا. اس سے پہلے آپ 7 زمینوں کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. دیکھیے، قرآن میں صرف 7 زمینی کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ ہیں. سائنس نے دنیا کی جو باتیں جانی ہیں وہ لیس دین 1% ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ پوری جو یونیورس ہے، یونیورس آف فیکٹ، اس کو سائنس نے ڈسکور کر لیا ہو. یونیورس آف فیکٹ کا لیس دین 1% ہی سائنس دریافت کر سکی ہے. اس لیے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، فیوچر میں معلوم ہوگی. جیسے کہ اگزامپل قرآن ہی میں موجود ہے دوسرا، کہ قرآن جب اترا تو اس میں کہا گیا کہ فرعون کی لاش کے بارے میں، فرعون کی باڈی کے بارے میں، کہ الیوم ننجی کا بے بدن کا لتکون لمن خلف کا آیا، کہ فرعون کا باڈی جو ہے وہ پرزرو ہے، آئندہ وہ سامنے آئے گا. تو نزول قرآن کے وقت اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی ایک انسان بھی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کا باڈی کہاں ہے. یہ 1000 سال کے بعد فرینچ اور جرمن اسکالرس نے پیرامڈ سے نکالا، اور اب وہ کائرو کے میوزیم میں موجود ہے وہ باڈی. تو جس طرح سے اس آیت میں جس بات کی خبر دی گئی تھی وہ 1000 سال کے بعد معلوم ہوئی، اسی طرح زمینوں کے بارے میں جو خبر دی گئی ہے وہ اگلے کسی موقع معلوم ہوگی.
اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. This question is from Razia. She asks that what is the difference between satisfaction and happiness, and is any of the two possible in pre-death period? دیکھیے یہ کوئی اتنا آسان کوشچن نہیں ہے. یہ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں ریئل سینس میں ہیپینس کبھی بھی مل نہیں سکتی ہے, سیٹسفیکشن کبھی مل نہیں سکتا ہے. جو چیز پاسبل ہے وہ یہ کہ آپ یہ جان لیں کہ دنیا میں یہ چیز ملنے والی ہی نہیں ہے. تو جو چیز پاسبل ہے کنٹینٹمنٹ. حدیث میں قرآن میں قناعت کی بات بہت زیادہ کہی گئی ہے. تو آج کل جس چیز کو بولا جاتا ہے ہیپینس یا سیٹسفیکشن, وہ اپنے ماڈرن کنوٹیشن میں تو پاسبل نہیں ہے, لیکن ایک اور چیز پاسبل ہے, وہ ہے کنٹینٹمنٹ, قناعت. وہ کیا ہے؟ آپ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں بیڈ ہو, میں سوؤں اس کے اوپر, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں بیڈ نہیں ہوا کرتے. تو ایک کنٹینٹمنٹ آ جاتا ہے. یہ اس قسم کا ایک فیلنگ دنیا میں حاصل ہو جاتی ہے آدمی کو. ان نیسیسری ٹینشن سے بچ جاتا ہے, وہ ان نیسیسری اسٹریس سے بچ جاتا ہے. وہ یہ ہے اس معاملے میں پوزیشن. Next question is from Hussain Bano. She says that sometimes in her case, despite her best efforts to avoid negative thoughts, she is incapable of diffusing that thought. So she says that, is there any dua which can help her diffuse the negative thought and deal with the life related issue? دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے کہ نگیٹو تھاٹ کمپلیٹ سینس میں ختم نہیں ہوتا, کسی کے لیے بھی نہیں ختم ہوتا. اس لیے یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اگر وہ کنٹینیوس پروسیس نہ ہو تو روزانہ آپ نیکی کیسے کمائیں گے؟ آپ غور کیجیے کہ اگر آپ کی عمر 30 ایئرس ہے, اسی وقت سارے نیگیٹو سینٹیمنٹ آپ نے کل کر ڈالے, ایک دم ختم کر لیا, تو پھر آپ انیمل ہو گئے, اور وہ ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ تو وہیں کہیں رک گیا. اس کو اچھے سے سمجھیے کہ یہ جو جس کو مینجمنٹ کہہ رہا ہوں, کہ اینگر کو مینیج کرنا, نیگیٹو تھاٹ کو مینیج کرنا, دیر از اے پروسیس. وہ پروسیس برابر جاری رہے گا تاکہ آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہو, چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ختم نہیں ہوتا. ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پروسیس رک جائے گا. دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 100% کبھی بھی کسی کا ختم نہیں ہوتا. وہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے خدا آخرت میں ختم کرے گا. جن لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا, تو تھوڑے بہت جو رہ گئے ہیں اس کو خدا وہاں پاک کر دے گا. یہی سے آتا ہے قرآن میں کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, یعنی اہل جنت کے درمیان دنیا میں جو ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں اور مالش تھے, اس کو خدا نکال دے گا وہاں. تو ایک وہ لوگ ہیں جو مینیج ہی نہ کریں, اسی میں جیتے رہیں, وہ تو ہیل میں جائیں گے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو مینیج کریں سنسیئرلی, اور مینیج کرتے کرتے کچھ تھوڑا سا پھر بھی رہ جائے ایز اے لا آف نیچر. ان کے لیے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو آخری طور پر فائنل پیوریفیکیشن خدا کر دے گا, اور پھر جب جنت میں جائیں گے وہ, تو وہ پوری طرح پازیٹیو پرسنالٹی لے کر جائیں گے. This question is from Aisha. She says that according to Hadith, simplicity is a part of faith. Then can you explain the relation between the two?
دیکھیے سمپلسٹی جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اپنے ٹائم کو بچا سکیں، اپنے پیسے کو بچا سکیں، اپنے اٹینشن کو بچا سکیں. یہ ہے دونوں کے دوران تعلق. جو جن لوگوں کے بیچ میں، جن لوگوں کے اندر سمپلسٹی نہ ہو، ہر وقت ان کا کیا رہتا ہے کہ بھائی آج کھانا پکا ہے، یہ صوفہ سیٹ تو پرانا ہوگا، اس کو بدلنا ہے، اور کار میں دیکھو اس کا یہ ہو گیا ہے. تو سمپلسٹی نہ ہونے کی یہ پرائز دینی پڑتی ہے کہ آپ کی اٹینشن ہر وقت ڈائیورٹ ہوتی رہے. اور سمپلسٹی اگر آ جائے کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے، میں آج اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے، جو کھانا ہے وہی ٹھیک ہے، جو کپڑا ہے وہی ٹھیک ہے. تو میں اپنے کو اسٹیٹس کوئسٹ کہتا ہوں. اسٹیٹس کوئسٹ، شاید میں ہسٹری کا سب سے بڑا اسٹیٹس کوئسٹ ہوں کہ جو ہے وہی ٹھیک ہے. اس سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں اس بات سے کہ میری توجہ ڈائیورٹ ہو، ایک ہی سنگل پوائنٹ پہ لگا رہے. یہ ہے وہ ریوارڈ جو ملتا ہے اس آدمی کو جو سمپلسٹی کو اپنا لائف اسٹائل بنائے. Nagma would like to ask that sometimes we are not able to diffuse the anger immediately. Can we still get the unlimited reward for that, or some part of that would be deducted? ہاں دیکھیے یہ آسان کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کسی سے غصہ ہو جائیں اور بول چال بند ہو جائے تو 3 دن کے لیے معافی ہے. 3 دن کے لیے معافی ہے، چوتھے دن کے لیے معافی نہیں ہے. کہ خدا نے آپ کو الاؤنس دیا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، مینیج کرو مینیج کرو مینیج کرو. نیچرل پیریڈ یہی ہے. 3 دن جو ہے وہ نیچرل پیریڈ ہے. 3 دن کے بعد وہ ان نیچرل ہو جاتا ہے، پھر وہ قابل معافی نہیں ہے. تو یا تو دین اینڈ دیر آپ ڈیفیوز کریں، نہیں تو خدا نے آپ کو ٹائم دیا ہے 3 دن کا. 3 دن کے اندر آپ کو ضرور مینیج کر لینا چاہیے، اس کے بعد معافی نہیں ہوگی. Dr. M.I. Pradhan has a question that what is the definition of takabbur, pride? دیکھیے ایک حدیث میں بتایا گیا ہے اس کو. ایک حدیث سے پوچھا گیا یہی بات، ٹھیک ہے کوشچن. تو آپ نے 2 لفظ میں اس کا جواب دیا، بطر الحق و غبط الناس. کبر کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ بطر الحق و غبط الناس، یعنی سچائی آئے تو اس کو برش اسائڈ کر دینا. اس کو انگلش کہتے ہیں برش اسائڈ. سچائی کو برش اسائڈ کرنا اور لوگوں کو کم سمجھنا، حقیر سمجھنا. یہ کیا ہے؟ یہ تو جاہل آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو غریب آدمی ہے. تو کمپیئر کر کے، یعنی کسی ایک اسپیکٹ سے آپ زیادہ ہوں کہ علم میں زیادہ ہیں، ایجوکیشن میں زیادہ ہیں، پیسے میں زیادہ ہیں، کوئی بڑا گھر آپ کے پاس ہے، تو وہ کمپیریزن جو ہے آپ کے مائنڈ میں اگر آ جائے تو آپ ان لوگوں کو کم سمجھیں گے جن کے پاس آپ کے مقابلے میں کم ہے، ان ٹرم آف ہاؤس، ان ٹرم آف کار، ان ٹرم آف منی. تو بطر الحق و غبط الناس، حق سامنے آئے تو اس کو آدمی جھڑک دے، اس کو برش اسائڈ کر دے، اور صرف اس بنا پر لوگوں کو حقیر سمجھے کہ ان کے پاس کم ہے، آپ کے پاس زیادہ ہے. مٹیریل، ان ٹرم آف مٹیریل چیزوں میں. یہ 2 چیزیں بتائی گئی حدیث میں کبر کی پہچان. This question is from Maria Khan. She says that India has a large number of religions and people have an open dialogue also, but then why do rights take place here? دیکھیے انڈیا میں ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں، کہ پرائز دے رہے ہیں. یہاں کے جو تھنکرس تھے، جو ریفارمرس تھے، انہوں نے غلط فارمولہ اپلائی کرنا چاہا، ان نیچرل فارمولہ. وہ کیا؟ کہ آل ریلیجنز آر ٹرو، سب مذہب سچے ہیں. انہوں نے یہ رائے بنائی کہ جب تک یہ نہ مانا جائے کہ میں بھی سچا تم بھی سچے، تب تک جھگڑا ہوتا رہے گا. میں کہوں گا ان نیچرل فارمولہ ہے. اور خود ہندوؤں میں کچھ ٹاپ کے لوگوں نے اس کے خلاف کہا
مثلا RSS کے گرو تھے, گرو گولوالکر, وہ ٹاپ کے آدمی تھے RSS کے. انہوں نے کہا کہ نیچر ابورس یونیفارمٹی, نیچر ابورس یونیفارمٹی. تو بہرحال زیادہ لوگوں نے رائٹ ختم کرنے کا یا جھگڑا ختم کرنے کا فارمولا یہ بتایا, جس کو میں کہا کرتا ہوں میوچل ریکگنیشن. تم مجھ کو مانو, میں تم کو مانوں, من تیرا حاجی بگم, تو میرا حاجی بگو, تم بھی سچے میں بھی سچا. تو اس کو میں کہتا ہوں میوچل ریکگنیشن. دیٹ واز رانگ فارمولا, دیٹ واز ان نیچرل فارمولا. کیونکہ ڈفرینس تو ہے, ڈفرینس کیسے بٹائیں گے آپ؟ صحیح فارمولا جو میں نے دیا ہے وہ ہے میوچل ریسپیکٹ. میوچل ریسپیکٹ یعنی فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. تو وہ جو فارمولا دیا ان لوگوں نے میوچل ریکگنیشن کا, اسی سے بھڑکاؤ آتا ہے. کیا آپ یہ مانیں کہ اسلام جو ہے اسی میں چلنے سے پیراڈائز ملے گی؟ تو بھڑکے گا آدمی, یہ کیسے؟ یہ مانو کہ میرے طریقے سے چلنے میں بھی پیراڈائز ملے گی. اب بھڑکاؤ آتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ان نیچرل ہے. آپ کہہ نہیں سکتے. ایک موٹی سی کتاب میرے پاس ہے ڈاکٹر بھگوان داس کی, اس میں دکھایا انہوں نے کہ سارے مذہب ایک. یہ بالکل ساری بک جو ہے وہ یعنی وہ ساری اتنی موٹی سی کتاب جو کیا ہے, بلنڈر آف مسٹیکس ہے وہ. تو بہرحال یہ ماننا کہ خدا ایک ہے, یہ ماننا کہ خدا دو ہے, یہ ماننا خدا تین ہے, سب ایک ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ جڑ جو ہے وہ غلط فارمولہ ہے. بدقسمتی اس کو گاندھی نے بھی اختیار کیا اور بہت سے لوگوں نے, بڑے ٹاپ کے لوگوں نے, کہ میوچل ریکگنیشن. تم مجھ کو سچا مانو, میں تم کو سچا مانتا ہوں. میں غلط سمجھتا ہوں اس کو. رام رحیم ایک ہے, غلط سمجھتا ہوں میں اس کو. صحیح فارمولا جو نیچرل فارمولا ہے وہ ہے فالو ون اینڈ ریسپیکٹ آل. ان ٹرم آف ریسپیکٹ ہے یونیفارمٹی. جیسا کہ میں نے ابھی ایک لیڈی سے کہا کہ جنڈر ایکولیٹی کے مقابلے میں, وہ بھی جنڈر ایکولیٹی بھی اسی قسم فیلسی ہے, ہر مذہب سچا تو سارے دونوں برابر. جنڈر ایکولیٹی ایک فیلسی پر بیس کرتی ہے. تو میں نے کہا کہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ ایکول ان ریسپیکٹ اینڈ ڈفرینٹ ان رول. ایکول ان ریسپیکٹ اینڈ ڈفرینٹ ان رول. اسی طریقے سے یہ آخر اب روزمرہ کی زندگی میں آپ لیٹس ایگری ڈس ایگری کا فارمولہ چلاتے ہیں. لیٹس ایگری ڈس ایگری, وہی فارمولہ آپ مذہب میں چلائیے. یہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب مذہب یکساں, سب مذہب سچا, سب مذہب ایک؟ یہ غلط فارمولہ ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا انڈیا میں رائٹ کو ختم کرنے کا یہ فارمولہ غلط ہے کہ میوچل ریکگنیشن چلایا جائے. نہیں ہے, میوچل ریسپیکٹ چلایا جائے اور پیسفل ڈائلاگ, ایک دوسرے کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے ہم پیسفل ڈائلاگ کریں. یہ ہے سلوشن میرے نزدیک. Faraz Ahmed would like to know what are حقوق العباد and how significant they are. دیکھیے ایک حدیث میں اس کو بہت سمپل وے میں بیان کیا گیا, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. جو اپنے لیے چاہو وہی دوسروں کے لیے چاہو. یہ حقوق العباد ہیں. جو اپنے لیے چاہو وہ دوسرے لیے چاہو. مثلاً میں چاہتا ہوں کہ مجھے گالی نہ دے, میں دوسرے گالی نہ دوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا مال کوئی نہ لوٹے تو میں دوسرے کا مال نہ لوٹوں. میں چاہتا ہوں کوئی میرے ساتھ ایکسپلائٹیشن کا معاملہ نہ کرے تو میں دوسرے کو میں ایکسپلائٹ نہ کروں. بہت سمپل فارمولا, ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک. جو چیز تم اپنے لیے چاہتے ہو اسی کو دوسرے کے لیے چاہو. ہاں, پرشین میں کہا گیا ہے کہ آنچ بر خود مپسندی بر دیگر مپسند. اسی فارمولے کو پرشین میں کہا گیا ہے کہ آنچ بر خود مپسندی بر دیگر مپسند. جو چیز تم کو اپنے لیے پسند نہیں ہے وہی دوسروں کے لیے مت پسند کرو. یہ ہے سمپل فارمولا. This question is from Priya. She says, what is the most important hurdle in personality development? ادر دین
پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کسی اور چیز کو امپورٹنس دے دینا. یعنی یہ جو چیز ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ کسی بھی دوسری چیز کو آپ امپورٹنس دے دیں تو بس وہ کام رک جائے گا. کسی بھی چیز کو، دنیا میں آپ کو ہزاروں چیزیں کا سامنا پڑتا ہے، مثلا مٹیریل چیزیں، مثلا کنزیومرزم میں ہزاروں لاکھوں آئٹم ہیں. اب آپ کہیں یہ تو میرے پاس نہیں ہے، اس کے بغیر کیسے کام چلے گا؟ تو جیسے میں نے کل وہاں حیدرآباد میں ایک مثال دی تھی کہ لوگ جو ہیں جانتے نہیں کہ عورت کتنی ویلیوبل چیز ہے، اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا قصور مردوں کا ہے کہ انہوں نے عورت کی کوالٹیز کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اور عورت کا رول جو ہے پازیٹیو رول وہ دنیا کے سامنے بہت کم آ سکا. جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کو ایک عورت نے ایک امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹسٹ پیدا کیا. پچھلی بار میں نے بتایا تھا اینڈرسن نے 1300 انوینشن اس سے منسوب ہیں. 1300 انوینشن کی اس نے، اور کس نے اس کو بنایا ایسا؟ ایک عورت نے، اس کی ماں نے. تو عورت کو مرد نے انڈر اسٹیمیٹ کیا، اس لیے وہ اس کو وہ نہیں کر سکا، اس کو اویل نہیں کر سکا. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو آپ پرائمری بنا لیں، اس کو سیکنڈری بنا دیں تو بس وہ رک جائے گا. ایک ہی بات میرے کہنے کے لیے ہے کہ جب آپ جان لیں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یا پیوریفیکیشن آف سول جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ کر لیجئے کہ کسی بھی دوسری چیز کو میں پرائمری امپورٹنس نہیں دوں گا. بس یہی واحد فارمولہ ہے. This question is from Sadia Khan. She says that why is it that of all the countries, only India is best for religious dialogue? And why is it that openness and tolerance is maximum in India as compared to other countries? دیکھیے، یہ انڈیا کا جو پلس پوائنٹ ہے وہی اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے. یہ انڈیا کا پلس پوائنٹ جو ہے وہی اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے کہ یہ تھیوری بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، گیتا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ ایوری ریلیجن از ٹرو. ہر راستہ ایک ہی سچائی کی طرف جاتا ہے، یہ گیتا چلا رہا ہے. تو یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن مائنس پوائنٹ کیا ہے؟ کنوکشن سے محروم کر دیتا ہے نظریہ. جب آپ سمجھیں کہ ہر راستہ سچا ہے تو آپ یہ تھیوری آپ سے کنوکشن کو چھین لیتی ہے. کنوکشن دیکھیے وننس چاہتا ہے. وننس، آپ ایک گھر بنائیں، آپ سمجھیں کہ میں اکیلا اس کا اونر ہوں، تب اس گھر کو آپ اپنا گھر سمجھیں گے. آپ سمجھیں کہ سارے دنیا اس گھر کا مالک ہے تو اس کا کوئی آپ کا تعلق نہیں ہوگا اس گھر سے. تو انڈیا کی جو پلس پوائنٹ ہے وہ اس کا مائنس پوائنٹ بھی ہے کہ یہ انڈیا میں یہ تھنکنگ ڈیولپ ہوئی کہ ایوری ریلیجن از ٹرو. یہ گیتا سے چل رہی ہے، آج تک چلی جا رہی ہے. یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ اس نے یہ کیا کہ جو لوگ اسے مانتے ہیں وہ کنوکشن سے خالی ہوتے ہیں. سچائی پر کنوکشن، میں نے سچائی کو پایا ہے، دا ٹروتھ ود اے کیپٹل ٹی، میں نے پایا ہے، تو اس وقت سچائی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہ. اس لیے انڈیا سب سے کرپٹ ملک بن گیا ہے، سب کنٹری، کیونکہ انہوں نے کوئی اس میں جیتا نہیں کہ میں نے سب سے بڑی سچائی کو پا لیا ہے. تو وہ کیا ہے؟ ویلتھ سچائی ہے، اور آفس سچائی ہے، پولیٹیکل ترقی سچائی ہے، ہر سچی سچائی بن گئی ہے. اب میں مثلاً میرے اندر خدا کے فضل سے ہر مذہب کی رسپیکٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سچائی کو پایا ہے قرآن میں. ایک پورا کنوکشن مجھے اس کے اوپر ہے، تو کوئی چیز مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی. مجھ کو گورنر بنایا گیا، مجھے ہنسی آ گئی. راج صاحب ممبر بنایا گیا، مجھے وہ ہنسی آ گئی. کسی نے مجھے $1 بلین کا آفر دیا، مجھے وہ ہنسی آ گئی.
کیوں مجھے سب سے بڑی سچائی کو پایا ہے، ہر چیز میرے لیے اس کی لائن چھوٹی ہو گئی ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے ایوری ریلیجن از ٹرو، یعنی ایک اعتبار سے اچھا ہے یہ. دوسرا آسپیکٹ اس کا جو ہے مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کنوکشن کو آپ سے چھین لیتا ہے. جیسے میں نے ایک قصہ بتایا تھا ایک شپ کا، ایویشن سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. ایک شپ چلا امریکہ سے افریقہ کے لیے، تو اٹلانٹک میں وہ سیل کر رہا تھا، بیچ میں اسٹارم آ گیا اور جہاز ایسے ایسے ہونے لگا. تو ایک پیسنجر کہتا ہے کہ میں اس وقت گیا ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں، تو سب لوگ پریشان تھے. ایک بچی چھوٹی سی ایک کارنر میں بیٹھی ہوئی اپنے ڈال سے کھیل رہی تھی. پوچھا کہ تم ڈال سے کھیل رہی ہو، جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کہ اسٹارم ہے، جہاز سنک کرنے والا ہے. تو بچے نے کہا یو نو مائی فادر از کیپٹن آف دس شپ، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک. میرے فادر اس جہاز کیپٹن ہے، وہ اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. یہ کنوکشن جو ہے جب آتا ہے کہ ایک پر یقین ہو آپ کو. کنوکشن کبھی بھی ڈائیورس چیزوں پر نہیں ہو سکتا ہے، یہ ان نیچرل ہے. یہ بات آپ منہ سے بولنے کے لیے بول دیجیے، لیکن آپ سے ایک پرائس دینی پڑے گی آپ کو کہ کنوکشن نکل جائے گا آپ سے. تو جو کنوکشن مجھے اللہ تعالیٰ سے ملا ہے وہی کہ میں ایک چیز سچائی سمجھتا ہوں. لیکن جو آدمی سچائی کو پائے ہوئے ہو اس کا تو ادارتا ہونی چاہیے. دیکھیے ایک کمپوزٹ آف اپوزٹس کا معاملہ ہے. ایک طرف آپ ایک چیز سچائی مانیں، دوسری طرف اسی درجے میں آپ دوسروں کو ریسپیکٹفل مانیں، ورنہ سچائی نہیں ملی ہے آپ کو. سچائی ادارتا سکھاتی ہے، سچائی ریسپیکٹ سکھاتی ہے. سچائی جو جیسا کہ رسول اللہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا آپ سے، ایک یہودی باڈی کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو یہودی ہے. آپ کا واز ہی ناٹ ہیومن بینگ. تو سچائی یہ مانتے ہوئے کہ یہ دا ٹروتھ ہے ود دی کیپٹل ٹی، پھر بھی آپ انسان کو رسپیکٹ دے سکیں، تب آپ سچائی کو پایا آپ نے. اگر آپ انسان کو کم سمجھیں، انسان سے ہیٹ کریں، تو یہ اس بات کا پروف ہوگا کہ آپ کو سچائی ملی ہی نہیں، آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ جھوٹا دعویٰ ہے. انسان سے ہیٹ کرنا اور یہ کہ مجھے سچائی ملی، دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. سچائی کے ملتے ہی آپ کے اندر کیا آتا ہے؟ ماڈسٹی آتی ہے. ماڈسٹی، لو آتی ہے. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ لو یور اینیمی. جو سچائی کو پائے گا وہ سارے انسانوں سے محبت کرے گا. اس کے اندر بے پناہ ماڈسٹی ہوگی، یقین کے ساتھ ماڈسٹی. نہیں تو وہ سچائی کو نہیں پایا اس نے.